اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے آپ کسی اور سے ڈرتے ہیں کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے ڈرتے ہیں کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ بولیے، تیز جواب دیجئے، سوئیے نہیں، ارے کچھ سیکھ کر کے جائیے آخری وقت میں۔ کیا جواب دیں گے؟ بولیے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہیں؟ ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے، بولیے ہاں یا نہیں۔ نہیں، جواب آپ لوگ دیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن یہ یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ لیکن میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ کا جواب غلط ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط ہے جواب۔ کیسے مولانا؟ چلیے میں سمجھا رہا ہوں۔ آپ لوگ پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، ابھی اگر ایک شیر آ جائے یہاں، شیر سمجھتے ہیں نا، شیر آ جائے یہاں پر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں سب سے پہلے یہ اسٹیج چھوڑ کر کے بھاگوں گا۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں گے؟ بولیے، بیٹھے رہیں گے آپ لوگ؟ ہاں یا نہیں؟ بولیے نا۔ ہاں، ارے مجھ سے بولیں گے تب اچھا لگے گا۔ میں نے کہا نا شروع میں سلو بولوں گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ بولے کہ نہیں، بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم بھی بھاگیں گے۔ آپ اسٹیج چھوڑ کر بھاگیں گے تو ہم بھی اسٹیج چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ تو آپ کی بات غلط ثابت ہوئی نا۔ آپ بولے کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہاں تو آپ شیر سے ڈر رہے ہیں۔ ہاں؟ اچھا، شیر تو بڑا جانور ہے، شیر کو چھوڑیے، 1.5 ہاتھ کا ایک سانپ ابھی چٹائی کے نیچے اگر کوئی دیکھ لے کہ چٹائی کے نیچے ایک سانپ ہے تو میں تو بھاگوں گا سب سے پہلے۔ آپ تو نہیں بیٹھے رہیں گے، آپ بھی تو بھاگیں گے نا۔ تو آپ تو سانپ سے بھی ڈر رہے ہیں، شیر سے بھی ڈر رہے ہیں، یہ بجلی ہے، کرنٹ ہے، جان بوجھ کر کے آپ اس میں ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، اس سے بھی ڈر رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے جواب دیا کیا کہ نہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ چلیے بات کو اور آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، کچھ سیکھ کے جائیے، علمی تقریر۔ اور میں اسی لیے سلو بول رہا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں گا میں۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے 3 الفاظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ کتنے الفاظ بولیے؟ ڈرنے کے لیے 3 الفاظ، ہاں ایسے بولیے گا۔ 1 نمبر خوف، نمبر 2 خشیت، نمبر 3 رہبت۔ یہ 3 الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے ڈرنے کے لیے، خوف کے لیے۔ یہ 3 الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ خوف جیسے اس آیت کریمہ میں ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس میں خوف استعمال ہوا ہے، ایک جگہ خشیت استعمال ہوا ہے، ایک جگہ قرآن میں دیکھیں گے فَإِيَّايَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، رہبت استعمال ہوا ہے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہ 3 الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے ڈرنے کے لیے، خوف کے لیے۔ اب آئیے ہم تینوں کو سمجھاتے ہیں کہ ڈر کیا، خوف کیا چیز ہے، خشیت کیا چیز ہے، رہبت کیا چیز ہے، تاکہ بات سمجھ میں آئے گی۔ غور کر کے سانس روکیے اور غور سے سنیے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ آدمی جو ڈرتا ہے نا، خوف کھاتا ہے، دیکھیں بہت بڑی چیز ہے خوف۔ ارے یہ دل کو چھو لیتا ہے۔ آپ بہادر ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، پرائم منسٹر ہیں اپنے گھر میں، لیکن ڈر اگر پیدا ہو جائے آپ کے دل میں تو آپ ڈر جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں، یہاں سے آپ کو لندن جانا ہے، 10 منٹ آپ سفر طے کیے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ جہاز کے انجن میں گڑبڑی آ گئی ہے۔ اب کوئی گارنٹی نہیں ہے، بس 5-10 منٹ کے ہم مہمان ہیں، بتائیے آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ یہی تو ڈر ہے۔
آپ کا دل تھرا جائے گا، دل کانپ جائے گا کہ ارے ہوائی جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، اب 5-10 منٹ ہی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب یہ دونوں انجن فیل ہے، کام کرنا بند کر دیا ہے، اب تو ہماری زندگی ختم ہے، خطرے میں ہے۔ تو آدمی جو ڈرتا ہے نا، خوف کھاتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بولیے بولیے 2 قسمیں ہیں آدمی جو ڈرتا ہے، ایک خوف طبعی اور ایک ہے خوف من اللہ، اللہ سے ڈرنا، اور ایک ہے خوف طبعی۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خوف طبعی کس کو کہتے ہیں؟ ان وجدت اسبابہ فہو مباح۔ خوف طبعی کہتے ہیں اگر سبب موجود ہے، اگر کارن موجود ہے تو وہاں ڈرنا جائز ہے، غیر اللہ سے ڈرنا جائز ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے ڈرنا جائز ہے اگر سبب موجود ہے تو۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، علمی تقریر نا، سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، تو چلیے سمجھا دے رہا ہوں۔ موسیٰ نبی کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ ارے موسیٰ نبی کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں، اب بات سمجھ میں آئیں گے کہ خوف طبعی کس کو کہتے ہیں۔ کارن موجود ہو، سبب موجود ہو تو ڈرنا کیسے جائز ہے؟ موسیٰ نبی کے ذریعے سے غلطی سے ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ نبی نے ایک گھوسا مارا ایک آدمی کو اور وہ مر گیا، غلطی سے قتل ہو گیا، اور بات پھیل گئی۔ اس وقت کا بادشاہ کون تھا بتا پائیں گے آپ لوگ؟ تقریر تو روزانہ سنتے ہیں۔ موسیٰ نبی کے زمانے کا بادشاہ کون تھا؟ ہاں، فرعون تھا۔ تو بات پھیل گئی کہ اس آدمی کا قاتل، اس آدمی کو مارنے والا، اس کو جو مرڈر کیا گیا ہے تو اس کا قاتل موسیٰ نبی ہے۔ اب فرعونی حکومت بیٹھ گئی مشورہ کرنے کے لیے کہ قاتل تو موسیٰ ہے، موسیٰ نے اس کو قتل کیا ہے، تو ہم موسیٰ کو کون سی سزا دیں گے، کیا سزا دیں گے موسیٰ کو؟ آخر فیصلہ یہ کیے وہ لوگ کہ مرڈر کے بدلے مرڈر، خون کے بدلے خون، یہی فیصلہ کیے۔ اب شہر کے ایک کنارے میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے موسیٰ سے کہہ رہا ہے، اے موسیٰ، بھاگ بھاگ جلدی یہاں سے بھاگ۔ کیا ہوا؟ کہا تو نے جو مرڈر کیا ہے نا، اب فرعونی حکومت بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کی ہے کہ خون کے بدلے خون، وہ لوگ تجھے بھی مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، لہذا تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو فخرج موسیٰ خائفا یترقب، تو موسیٰ وہاں سے بھاگ نکلے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھوں گا، یہاں جو موسیٰ نبی بھاگ گئے تو اللہ کے ڈر سے بھاگے یا فرعون کے لوگوں کے ڈر سے بھاگے؟ بولیے تو کس کے ڈر سے؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں میری؟ موسیٰ جو بھاگ گئے، موسیٰ نے ایک آدمی کا مرڈر کیا، قتل کر دیا، بات پھیل گئی کہ موسیٰ قاتل ہے، فیصلہ کیے وہ لوگ کہ موسیٰ کو بھی قتل کرنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، تو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ موسیٰ نبی اللہ کے ڈر سے بھاگے یا فرعون کے لوگوں کے ڈر سے بھاگے؟ کس کے ڈر سے بھاگے بولیے؟ ارے تیز بولیے، کس کے ڈر سے بھاگے؟ ہاں، لوگوں کے ڈر سے بھاگے، اللہ کے ڈر سے نہیں بھاگے۔ ان وجدت اسبابہ فہو مباح، اگر سبب موجود ہے، اگر کارن موجود ہے تو غیر اللہ سے ڈرنا جائز ہے۔ یہاں یہ ڈرنا حرام نہیں ہے، یہ ڈرنا جائز ہے۔ سبب موجود ہے، سبب کیا ہے؟ آدمی آدمی کا قتل کر سکتا ہے، آدمی آدمی کو مار سکتا ہے، آدمی آدمی کو مرڈر کر سکتا ہے۔ یہاں سبب موجود ہے، یہاں کارن موجود ہے، لہذا یہاں ڈرنا جائز ہے۔ لیکن اگر سبب موجود نہیں ہے تو وہ ڈرنا حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے وہ ڈرنا۔ بلے کیسے مولانا؟ ایک ایک چیز مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ جیسے میرے پاس ایک رومال ہے، رومال، وہ رومال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ لو اس رومال کو اپنے سر پر رکھ لو، تم کینسر کے مریض ہو
یہ کینسر کی بیماری ختم ہو جائے گی، کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا، اس کو سر پہ رکھ لو، یہ سبب ہے۔ چونکہ یہ بڑے بابا کا دیا ہوا رومال ہے، وہ کچھ پڑھ کے دیے ہیں رومال میں، اس کو سر پہ رکھ لو، کینسر کی بیماری ختم ہو جائے گی، یہ سبب موجود ہے۔ ارے طب بھی تو نہیں کہتی ہے، دنیا بھی نہیں کہتی ہے کہ ایک رومال سر پہ رکھ لینے سے کینسر کی بیماری ختم ہو جائے گی، یہاں سبب موجود نہیں ہے، لہذا یہاں پر اگر آپ ڈریں گے تو یہ ڈرنا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، چونکہ یہاں سبب موجود نہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ ایک مثال اور دے رہا ہوں، اس کے بعد تیز اسپیڈ میں بولوں گا۔ موسیٰ ہی کا واقعہ بتا رہا ہوں، موسیٰ نبی کا واقعہ آپ نے جمعے میں خطبے میں سنا ہوگا، آپ کے گاؤں کے امام سنائے ہوں گے۔ موسیٰ نبی کے ساتھ ہر دم ایک چیز رہتی تھی، کیا بولیے تو؟ بولیے کیا چیز؟ لاٹھی۔ ہاں، موسیٰ نبی عصا، قرآن میں اس لفظ استعمال ہوا ہے عصا، عصا لے کر کے چلتے تھے۔ تو ایک مرتبہ فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، مقابلہ کروایا تھا نا فرعون نے، جادوگروں کے ساتھ موسیٰ نبی کا مقابلہ کروایا تھا۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے کرتب دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں گے؟ موسیٰ نے کہا پہلے تم دکھاؤ۔ پہلے ہی جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا اے فرعون اگر ہم جیت جائیں تو تم ہمیں انعام کیا دو گے؟ اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں اور ہم جیت جائیں تو تم کیا انعام دو گے؟ تو فرعون نے کہا تھا کہ ہم تم کو اپنے مقرب لوگوں میں سے بنا لیں گے، اپنے کیبنیٹ میں ہم تم کو جگہ دے دیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا پہلے تم کرتب دکھاؤ۔ تو جتنے جادوگر آئے تھے وہ لوگ اپنی اپنی رسیاں زمین کے اندر پھینک دیے۔ یہ دیکھیے خوف طبی میں سمجھا رہا ہوں، زمین کے اندر پھینک دیے، تو جیسے ہی پھینک دیے وہ سارے سانپ بن گئے، اور موسیٰ نبی بھی ڈر گئے کہ ارے یہ تو سانپ ہے۔ دیکھیے جادو دیکھنے والا سانپ دیکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ رسی ہے، لیکن دیکھنے والا سانپ دیکھ رہا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے کہ سانپ دیکھ رہا ہے۔ کوئی جادوگر آتا ہے ہاتھ کاٹ لیتا ہے، پیر کاٹ لیتا ہے، آپ دیکھیں گے دیکھ رہے ہیں کہ کاٹ لیا پیر، خون نکل رہا ہے، لیکن وہ اپنا پیر کاٹا ہی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح میں کاٹ دیا ہے پیر۔ تو موسیٰ نبی جب ڈر گئے تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ کیا دیکھ رہا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا اللہ لاٹھی ہے۔ کہا تو بھی زمین کے اندر پھینک دے۔ تو موسیٰ نے بھی جب عصا کو لاٹھی کو زمین کے اندر پھینک دیا تو یہ بڑا سانپ بن گیا، بڑا سانپ، اور جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے اس کو نگلنے لگا یہ۔ تو جادوگر جب دیکھ لیے تو ڈر کے مارے بھاگ گئے، جادوگر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ارے جو آدمی بھاگتا تھا وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا پیچھے نہیں دیکھتا تھا۔ اب موسیٰ نبی بھی ڈر گئے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں جو لاٹھی پھینک دیا یہ بھی تو سانپ بن گیا، اور یہ بڑا سانپ بن گیا اور یہ چھوٹے سانپ کو نگلنے لگا ہے۔ تو موسیٰ بھی ڈر گئے۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ تو ڈرتا کیوں ہے؟ ارے میرے دربار میں رسول ڈرتے کہاں ہیں؟ چلو پکڑو سانپ کو۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ موسیٰ نبی وہاں سانپ اللہ سے ڈرے کہ سانپ کو دیکھ کر کے ڈر گئے؟ بولیے کس کو دیکھ کے ڈرے موسیٰ؟ وہاں سانپ کو دیکھ کر کے ڈرے، اللہ کو دیکھ کر کے وہاں نہیں ڈرے تھے موسیٰ۔ یہاں سبب موجود ہے، کارن موجود ہے کہ ایک سانپ اگر انسان کو کاٹ لے، ایک سانپ اگر انسان کو ڈس لے تو انسان مر جائے گا۔ یہاں سبب موجود ہے، یہاں کارن موجود ہے، لہذا سانپ سے ڈرنا جائز ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خوف طبعی، کہ اگر سبب موجود ہے، کارن موجود ہے تو آپ سانپ سے ڈر سکتے ہیں، شیر سے ڈر سکتے ہیں، موذی جانور سے آپ ڈر سکتے ہیں اگر سبب موجود ہے تو۔ بات میں سمجھتا ہوں کلیئر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے دوسرا ٹکڑا میں آپ کے سامنے لے کے چلتا ہوں۔ ایک ہے خوف من اللہ۔ خوف من اللہ، خوف من اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ الخوف المقترن بالمحبت والتعظیم۔ خوف من اللہ میں، اللہ سے ڈرنے میں، خوف من اللہ میں محبت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے۔
آپ بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا؟ نوجوانوں سگریٹ پیتے ہو کہ نہیں؟ ہاں بولو، سگریٹ پیتے ہو نا؟ ہاں، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، دکان میں کھڑے ہو کر کے ایسے سگریٹ اپنے باپ کے پیسے سے آپ سگریٹ پی رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے والد صاحب ادھر سے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں اپنے والد کو، آ رہے ہیں، اچانک آپ اپنے والد صاحب کو دیکھ لیے، ایسے سگریٹ آپ پیچھے چھپا رہے ہیں، زمین میں پھینک دیا آپ نے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ جو یہاں ڈرے تو اللہ کے ڈر سے آپ نے سگریٹ کو زمین میں پھینک دیا یا باپ کے ڈر سے؟ باپ کے ڈر سے آپ نے پھینک دیا، اللہ کے ڈر سے نہیں۔ اس ڈر میں، لیکن یہ سانپ کے ڈرنے میں اور باپ سے ڈرنے میں فرق ہے۔ یہاں آپ جو باپ سے ڈرے، باپ کے ساتھ محبت ہے، تعظیم ہے، اسی لیے دوسری قسم میں محبت ہے اور تعظیم ہے، باپ کے محبت کی وجہ سے، باپ کے تعظیم کی وجہ سے آپ نے سگریٹ زمین کے اندر آپ نے پھینک دیا۔ یہاں آپ اللہ سے نہیں، باپ کو دیکھ کر کے آپ ڈر گئے۔ خوف من اللہ میں محبت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے محبت بھی ہے اور اللہ کی تعظیم بھی ہے، یہاں دونوں چیزیں ہیں۔